دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ اب کسی ہجوم میں جہاں مسلمان بھی ہوں اور غیر مسلم بھی موجود ہوں تو کوئی تو چیز ایسی ہونی چاہیے جو ان میں فرق کرے، تو یاد رہے کہ یہ نماز ہی ہے۔ جس وقت نماز کا وقت ہوگا تو اس ہجوم میں موجود مسلمان فوراً نماز کے لیے چل پڑیں گے اور اپنی نماز ادا کریں گے، کیونکہ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگرچہ موجودہ دور میں نماز کی پرواہ کرنے میں مسلمان کوتاہی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ایسے لوگ بھی ضرور موجود ہیں جو اپنی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو بھی حالات ہو وہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک مسلمان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں کہ جس نے نماز میں ایسی دل جمعی کا مظاہرہ کیا کہ جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے اور اس مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، ہم آپ کو اس شخص کا واقعہ بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو نماز کے بارے میں بتاتے چلیں کہ نماز کو مومن کی معراج فرمایا گیا ہے، اور حقیقت میں مسلمان کو اپنی نماز ایسی ہی بنانی چاہیے کہ جب وہ نماز میں مصروف ہو تو اس کو باقی کسی بھی چیز کا خیال نہ آئے اور پھر دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو اپنی جانب متوجہ نہ کر سکے۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی نمازیں تھیں، ہمیں بھی اپنی نماز کو اسی طرح بنانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری نماز میں خلل پیدا نہ کر سکے۔ دوستو، نماز واقعی میں ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا دل لگ جائے اور جس کو نماز کی لذت محسوس ہو جائے تو پھر اس کو نماز کے علاوہ باقی دنیا کا ہوش نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کا بھی قصہ مشہور ہے کہ جب آپ کے بدن میں کوئی تیر وغیرہ پھنس جاتا تو اس کو نماز کے دوران نکالا جاتا تھا، کیونکہ آپ حضرات کی نمازیں ایسی تھیں کہ نماز کے دوران آپ کو کسی بھی قسم کی درد کی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ دوستو، نماز حقیقت میں ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کے رابطے ہر طرف سے منقطع ہو کر ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مسلمان تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو وہ ہر کام کو اپنے لیے حرام کر دیتا ہے سوائے نماز کے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جب بندہ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے تو گویا وہ اپنے ہاتھوں سے یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس نے دنیا کے تمام معاملات اور خیالات کو پیچھے پھینک دیا ہے اور اب صرف اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ یاد رہے کہ اصل نماز وہی ہے جس میں خشوع و خضوع ہو، ورنہ آج کل جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ ہم کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، دل و دماغ نماز میں نہیں ہوتے، جو کہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی نماز پڑھیں پورے دھیان کے ساتھ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر نماز ادا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ دھیان نہ کر سکے تو کم از کم یہ دھیان ضرور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، جس کو یہ دھیان نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نماز حقیقی معنوں میں اس کے لیے معراج بنتی ہے۔ دوستو، نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بے شمار احادیث اور واقعات موجود ہیں، جن میں سے ایک صحابی کا واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو کہ کسی مغربی ملک کے کسی شہر کی فوٹیج ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کسی شہر کے سیاحتی مقام کی فوٹیج ہو، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہے جو نماز ادا کر رہا ہے اور اس کے آگے ایک خاتون عجیب بےہودگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، بلکہ اس خاتون نے بے حیائی کی تمام حدیں پار کر دیں، اپنے آپ کو اس شخص کے سامنے بے لباس کیا تاکہ اس مسلمان کی نماز کو خراب کر سکے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اس خاتون نے دیکھا کہ مسلمان کی نماز میں ذرہ برابر بھی خلل نہیں آیا تو اس کو مایوس ہونا پڑا اور اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے۔ دوستو، یہ مسلمان نوجوان حقیقت میں داد کا مستحق ہے۔ اس واقعے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمان نوجوان نماز کا ایسا پکا ہے کہ اس نے ہجوم کی پرواہ نہ کی اور نہ ہی کسی چیز کی۔ جیسے نماز کا وقت ہوا تو اس نے اپنے بیگ سے اپنی جائے نماز نکالی اور قبلہ رخ ڈال کر اپنی نماز میں مصروف ہو گیا
اور یہی مسلمان کی پہچان ہے، جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں حدیث میں بھی بیان کیا گیا کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ دوستو، شاید غیر مسلموں کو اس مسلمان کی عبادت عجیب دکھائی دی تو وہ اس کا تماشا کرنے لگے، لیکن ایک بدبخت خاتون نے بےہودگی کی حد پار کر دی اور اس مسلمان کی عبادت کو خراب کرنے کی غرض سے ایسی بےہودہ حرکت کی جو کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ البتہ آپ اس حرکت کو اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن قربان جائیں اس مسلمان نوجوان پر کہ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی اوپر نہیں اٹھی اور اس نے پورے انہماک کے ساتھ اپنی نماز مکمل کی، جبکہ اس بدبخت خاتون کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ مایوس ہو کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی نمازوں کو ایسا ہی بنائیں تاکہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کی ہمیں خبر نہ ہو۔ ایسی نمازوں کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک صحابی نماز میں مصروف تھے کہ چھت سے سانپ گرا، گھر میں شور مچ گیا اور ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہو گئے، سانپ کو مارا، اور جب ان صحابی نے نماز مکمل کی تو پوچھنے لگے کچھ شور کی آوازیں تھیں، خیریت تو تھی؟ تو گھر والوں نے کہا آپ کا بھلا ہو کہ گھر میں سانپ آ گیا جس کو محلے کے لوگوں نے آ کر مارا ہے اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو دوستو، صحابہ کی نماز حقیقت میں ایسی ہی تھی کہ اگر پاس کوئی ڈھول بھی بجاتا تو ان کی نماز میں خلل نہ آتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی نماز پر ایسی محنت کریں کہ ہماری نماز میں بھی کسی بات سے خلل نہ آئے، لیکن افسوس کہ ہماری نماز میں تو مکھی کے بیٹھنے سے بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے نماز کی فضیلت کی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کا وضو اچھی طرح سے کیا اور انہیں وقت پر پڑھا تو ان کا رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑیں تو اور زیادہ پتے جھڑنے لگے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یقین جانو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑتے ہیں۔ دوستو، نماز کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ دوستو، ان احادیث کے پیش نظر ہمیں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ نماز کا اہتمام کس قدر ضروری ہے اور ہم اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔